سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث ہمیں سخت فیصلے کرنا پڑے، کوشش ہے بجٹ عوام اور کاروبار دوست بنائیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تقریب سے خطاب میں کہا ڈیفالٹ نہ ہونے پر پاکستان کے اندرونی اور بیرونی ناقدوں کو مایوس ہونا پڑا۔ گزشتہ حکومت نے ماضی کی ترقی کو ریورس کر دیا، آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ بلیم گیم میں پڑنے کی بجائے ملک کو آگے لے جانا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ ملکی حالات کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ ہیں۔ الحمدللہ 3 سال میں پاکستان وہاں پہنچ گیا جہاں آپ دنیا کی گلوبل 24th اکانومی بن گئی۔ جو یعنی 2017 میں 24th اکانومی تھی، وہ 2022 میں جب نئی حکومت آئی تو اس کو 47th اکانومی دنیا کی ملی۔ کہ ہم جتنی فیسیلیٹیشن یا جتنی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے ہماری پوری ہسٹری میں، جب بھی کوئی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی عجیب سانحہ ہو جاتا ہے۔ میں سانحے کے اس کا لفظ یوز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پیچھے تو ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، ایک انٹریگ ہوتی ہے۔ تو میں سیاست میں بات نہیں کروں گا، میں تو اسٹیٹ بات کروں پاکستان میں۔ اور پاکستان آج جہاں آگے کھڑا ہو گیا ہے، اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، یا ہمارے جو پہلے کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ ایک 2019 کا ایک معاہدہ بھی ہے، اور وہ معاہدہ آئی ایم ایف کے پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ پچھلی حکومت جاتے جاتے نہ صرف اپنے کنڈیشن جو ایگری عمل نہیں کیا بلکہ ریورس کر دیا، جو کچھ تھوڑا بہت کام کیا، اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کو بہت زیادہ نقصان۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ مشن چیف نیتھن پورٹر کہتے ہیں پاکستان فارن ایکسچینج مارکیٹ بحال اور مقامی ٹیکس آمدن بڑھانے کے اقدامات کرے۔ انہوں نے سرکاری اداروں کے نقصان کو کم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ نیتھن پورٹر کا کہنا ہے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے بیرونی فائنینسنگ درکار ہے۔ معاشی استحکام کے لیے پاکستان بیرونی شراکت داروں سے فائنینسنگ حاصل کرے۔ آئی ایم ایف مشن چیف نے کہا کہ آئندہ بجٹ کی منظوری انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں لیکن کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ نیتھن پورٹر نے مزید کہا پاکستان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، قرض پروگرام کے اختتام سے قبل بورڈ میٹنگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے بینچ کے 3 ممبران پر اعتراض کرتے ہوئے نیا بینچ بنانے کی استدعا کر دی۔ حکومت نے متفرق درخواست آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواستوں کے مقدمے میں جمع کرائی، جس میں کہا گیا کہ 26 مئی کو سماعت کے دوران چیف جسٹس پر اٹھے اعتراض کو پذیرائی نہیں دی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر آڈیو لیکس کا مقدمہ نہ سنیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ انکوائری کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن سے متعلق ہے۔ مبینہ آڈیو لیک جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر سے بھی متعلق ہے۔ عدالتی فیصلوں اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جج اپنے رشتہ دار کا مقدمہ نہیں سن سکتا۔ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اعتراض پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا، اسی لیے تینوں معزز جج 5 رکنی لارجر بینچ میں نہ بیٹھیں۔ عدلیہ میں ون مین شو ختم کرنے کے لیے قانون متعارف کرایا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے آڈیو لیکس کمیشن کے عمل کو روک دیا۔ زیر تحقیقات معاملات میں چیف جسٹس کی خوش دامن بھی شامل تھیں۔ امید تھی چیف جسٹس خود کو آڈیو لیک کمیشن سے الگ رکھیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوئی قدم اٹھائیں تو قانون تک روکا جاتا ہے۔ آئین کے مطابق کوئی ادارہ کسی دوسرے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس سے ایک ایسا پروسیس جو ہے وہ سامنے لایا جائے یا انٹروڈیوس کیا جائے جس سے ون مین شو کا جو ہے تاثر سپریم کورٹ میں ختم ہو۔ آڈیو ٹیپس جو ہیں یا جو گفتگو سنی جاتی ہے یا جو آڈیو لیکس ہیں وہ شاید جو ہے کوئی فون کے ساتھ یا کسی اور ڈیوائس کے ساتھ جو ہے کچھ لگا کے کی جاتی ہے۔ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے ہیں، وہ باقاعدہ کروڑوں روپے کی سودا کرتے ہوئے جو ہے آواز ان کی جو ہے، یا تو آواز سے انکار کریں کہ میری یہ آواز نہیں ہے، یا بتائیں کہ وہ بڑا نیک کام کر رہے تھے اس کنورسیشن میں، یا بڑا کوئی فلاحی کام کر رہے تھے۔ وہ تو اپنی فلاح کا کام کر رہے تھے، کوئی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا کوئی سودا تھا ٹکٹ کے لیے، اور ٹکٹ بھی اس الیکشن کے لیے جو ہونا نہیں تھا۔
مذاکرات سیاسی عمل کا کلیدی جزو ہیں جو جمہوریت کے ارتقاء میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا تاریخ ایسی سیاسی اور آئینی کامیابیوں سے بھری پڑی ہے جب سیاسی قائدین مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور قومی امور پر اتفاقی رائے قائم ہوا۔ تاہم یہاں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انتشار اور جلاؤ گھیراؤ پھیلانے والے ایسے لوگ جو خود کو نام نہاد سیاست دان کہلواتے ہیں، جو مذاکرات کے اہل نہیں ہو سکتے، ایسے لوگوں کا ان کے عسکریت پسندانہ اقدام کے لیے احتساب ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی معیوب بات نہیں، بلکہ دنیا کی ترقی یافتہ جمہوریت میں بھی ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ پوسٹ شیئر کر کے ڈیلیٹ کرنے کو تھوک کر چاٹنا کہتے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا، سوشل میڈیا پہ خواتین سے متعلق جعلی پوسٹ لگائی جا رہی ہے، گرفتار خواتین پر تشدد کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، گرفتار خواتین سے لیڈی پولیس اہلکاروں کے علاوہ کسی نے تفتیش نہیں کی۔ ایس ایس پی انوش مسعود کا کہنا ہے خواتین کے سیلز میں کوئی مرد جا ہی نہیں سکتا، خواتین قیدیوں کو گھروں سے ہی کپڑے منگوا کر دیے گئے، تمام قیدیوں کو جیل مینول کے مطابق سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ آج ایک انتہائی انفارچونیٹ کس نے پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ کے جسم پہ خدا نہ خواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے۔ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں جھوٹ بولیں۔ جیل کے اندر لیڈی گائنیکولوجسٹ موجود ہیں، لیڈی سائیکولوجسٹ موجود ہیں، لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں، 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں، عورتوں کے پوسٹرز الگ ہیں۔ ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں، وہ ان سے مل کر آئی ہیں۔ ان خواتین سے، انفلوئنسر سے کہوں گا کہ اگر آپ یو ہیو ٹو پوسٹ ٹویٹ، آپ کو پوسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پنجابی میں اس کو تھوکا چاٹنا کہتے ہیں۔ ویسے میں ان کو کل جا کے ملی ہوں، جیل کے اندر جا کے ملی ہوں، اور ایک تو یہ پریمیسز بالکل سیکیور ہے، ڈبل گیٹڈ ہے، وہ ایک گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں پچھلا بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے، اس کے بعد فیمیل کی انٹری ہوتی ہے۔ میلز کین ناٹ انٹر دیٹ پریمیسز، ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، گائنیکولوجسٹ موجود ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں، اس کے علاوہ سائیکولوجسٹ موجود ہیں، ان کو کپڑے گھر سے منگوا کے دیے گئے ہیں اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ، اور جو میڈیسنز دی گئی ہیں وہ بھی ان کے سگنیچرز موجود ہیں وہاں پر۔ عمران خان ساہنے 9 مئی کی جے آئی ٹی میں پیش نہ ہوئے، انہوں نے وکلاء کے ذریعے جے آئی ٹی میں تحریری جواب جمع کرا دیا۔ جواب میں کہا گیا ان کے خلاف مقدمات سیاسی ہیں۔ کفایت علی شاہ سے تفصیلات جانتے ہیں۔ کفایت بتائیے گا۔ جی بالکل، جناح ہاؤس واقع پر بنائے جانے والی جے آئی ٹی کے سامنے جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پیش ہو گئے ہیں، اور عمران خان کی جانب سے جے آئی ٹی کی تحقیقات میں شمولیت کے لیے باضابطہ تحریری بیان جو ہے وہ جمع کرا دیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ علی اعجاز بٹر، نعیم حیدر پنجوتھا ایڈوکیٹ نے عمران خان کی جانب سے عمران خان کا جو تحریری بیان ہے جے آئی ٹی میں جو ہے وہ جمع کرایا ہے، اور اس حوالے سے جواب میں بتایا گیا جو کہ چیئرمین تحریک انصاف کا جواب اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی جانب سے 10 مئی 2023 کو درج کیے گئے مقدمے کی تحقیقات میں شمولیت کا نوٹس بھجوایا گیا، اور جے آئی ٹی کا جو نوٹس کل موصول ہوا جس کے جواب کے لیے مہلت نہایت محدود تھی۔ عمران خان کا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق مجھے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت اور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا۔ اس معاملے پر لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت پہلے ہی ضمانت دے چکی ہے۔ عمران خان نے جو اس میں جواب جمع کرایا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حقیقت نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ جس روز یہ واقعات ہوئے اس روز میں نیب کی غیر قانونی اور ناجائز پیش ہوئے نیب کی کسٹڈی میں تھے۔ بہت شکریہ کفایت، آپ ہمیں اس مطلع کر رہے تھے۔ ایڈوکیٹ محمد حبیب عمران خان کے ضامن کیوں بنے؟ وجہ سامنے آ گئی۔ محمد حبیب کا کہنا ہے عمران خان کے سویپر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تو وہ ضامن بن گئے۔ پی ٹی آئی سے تعلق نہ ہونے کے باوجود عمران خان کا ضامن بنا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کی اس وقت دفتر خارجہ آمد ہوئی ہے، جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ بیلاروس کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد ہوئی ہے اور بلاول بھٹو کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔
بیلاروس کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد ہوئی ہے، جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیلاروس کے وزیر خارجہ سرگئی کی وزارت خارجہ آمد ہوئی اور وہ اس موقع پر اب پودا بھی لگا رہے ہیں۔ شجرکاری مہم کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بلاول بھٹو بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیلاروس کے وزیر خارجہ ہیں جو کہ بلاول بھٹو کے ساتھ موجود ہیں اور اب شجرکاری کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے ان کا استقبال بھی کیا گیا۔ بیلاروس کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد ہوئی اور اس موقع پر شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کی جانب سے ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ بیلاروس کے وزیر خارجہ سرگئی کی وزارت خارجہ آمد ہوئی، بلاول بھٹو کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا، جبکہ اس موقع پر شجرکاری کے تحت پودا بھی لگایا گیا۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتائیں کہ ایڈوکیٹ محمد حبیب عمران خان کے ضامن کیوں بنے، وجہ سامنے آ گئی۔ محمد حبیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کے سویپر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تو وہ ضامن بن گئے۔ پی ٹی آئی سے تعلق نہ ہونے کے باوجود عمران خان کا ضامن بنا ہوں۔ میرا نام محمد حبیب چودھری ہے اور پروفیشنل لائر ہوں۔ پی ٹی آئی سے میرا تعلق صرف اتنا سا ہے کہ مجھے عمران خان پسند ہے، بس یہ پولیٹیکل لیڈر تھے۔ پارٹی کا میں سچ ممبر نہیں ہوں، ہاں انصاف لائرس کا کوئی ممبر ہوں ان کا۔ چل کے میں نے اس لیے جمع کروائے ہیں کہ میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا تھا اپنی سورسز کے حوالے سے کہ ایک اچھے لیڈر کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ان کو ضامن کی شورٹی کی ضرورت ہے تو پھر میں آیا یہاں پہ کورٹ میں پیش ہوا۔ آنریبل کورٹ نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ آپ ہم چل کے جو ہے عمران خان صاحب کی موجودگی میں جمع کروائیں۔ پھر ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا گیا تو 2-3 دن کے وہ اویلیبل نہیں تھے۔ آج کوآرڈینیٹ ہوا تو پھر وہ آئے ہیں، ان کی موجودگی میں جمع کروائے ہیں جو کہ عدالت نے ایکسیپٹ کیا۔ متنازع ٹویٹس کیس میں پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسپیشل جج سینٹرل اعظم خان نے وارنٹ جاری کیے۔ عدالت نے اعظم سواتی کو آج فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ متنازع ٹویٹس کیس میں پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ اسپیشل جج سینٹرل اعظم خان نے وارنٹ جاری کیے، جبکہ عدالت نے اعظم سواتی کو آج فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ نیب عثمان بزدار اور ان کے اہل خانہ کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی سعود۔ جی، نیب لاہور کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس چلایا جا رہا ہے۔ اس کیس کے اندر اب باقاعدہ طور پر ان کے فیملی ممبران کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کا جو سفارشات ہیں وہ نیب لاہور نے نیب ہیڈ کوارٹر کو بھجوا دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق رابطہ کیا گیا ہے اور اس بات کا استفسار کیا گیا ہے کہ سردار عثمان بزدار بار بار طلبیوں کے باوجود نیب لاہور کی تحقیقاتی ٹیم کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ خدشہ یہ ہے کہ عثمان بزدار خود اور ان کے اہل خانہ بیرون ملک کسی سفر کر سکتے ہیں اور ان کو سفر کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالا جائے۔ اس سے قبل عثمان بزدار کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے مارچ کے اندر بھی یہ خط نیب ہیڈ کوارٹر کو بھجوایا گیا تھا۔ اس کا سٹیٹس معلوم کرنے کے لیے بھی نیب لاہور نے باقاعدہ طور پر رابطہ کیا ہے اور سردار عثمان بزدار کے اہل خانہ جن میں ان کے وائف، ان کے بھائی، ان کے بچے سمیت دیگر لوگوں کے نام بھی ای سی ایل میں شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق فوری طور پر سردار عثمان بزدار کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی وجہ یہی بنی ہے کہ ان کو طلبی کے سمن بھجوائے گئے۔ ان کو 9 مئی کو، 18 مئی کو، 24 مئی سمیت آج بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا، پاکستان اور آسٹریلیا میں بہترین دوستانہ تعلقات ہیں۔ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ، پولیس ٹریننگ میں آسٹریلوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا، پنجاب حکومت سے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر، آئی جی پولیس اور دیگر حکام اس ملاقات میں موجود تھے۔ بلوچستان اور پشاور ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کا معاملہ، چیف جسٹس نے 7 جون کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے 5 اور پشاور ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے پر غور ہوگا۔
بلوچستان ہائی کورٹ میں مستقلی کے لیے جسٹس اقبال احمد قاسی، جسٹس شوکت رخشانی، جسٹس گل حسن ترین، جسٹس محمد عامر نواز رانا اور جسٹس سردار احمد حلیمی کے نام زیر غور ہیں، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز جسٹس شاہد خان، جسٹس خورشید اقبال اور جسٹس فضل سبحانی کی مستقلی پر بھی غور ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی برائے داخلہ عطا اللہ تارڑ نے صوابی میں کیپٹن شہید شیر خان کے بھائی انور شیر خان سے ملاقات کی۔ عطا اللہ تارڑ نے شہید کے مزار پر فاتح خانی کی پھول چڑھائے۔ اس موقع پر عطا تارڑ نے کہا کہ 9 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی قربانیوں سے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا، قوم کو اپنے بہادر شہداء پر فخر ہے۔ معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے شہید کیپٹن شیر دل خان کی قبر سے ملحقہ میوزیم کا دورہ کیا، وہاں رکھی گئی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی امجد زیدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی۔ تحریک انصاف کے ہم خیال گروپ نے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی امجد زیدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے ہم خیال گروپ نے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے ہم خیال گروپ نے اسپیکر امجد زیدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی امجد زیدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے، جبکہ یہ تحریک جو ہم خیال گروپ ہے تحریک انصاف کا، ان کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے۔ تفصیلات مہتاب الرحمان سے جانتے ہیں۔ مہتاب بتائیے گا۔ جی بالکل، اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن جیت کر اسمبلی میں رکن منتخب ہوئے تھے، جو گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر تھے سید امجد زیدی، ان کے خلاف گلگت بلتستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے باضابطہ طور پر تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہم خیال گروپ نے اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کے خلاف باضابطہ طور پر تحریک عدم اعتماد سیکریٹری گلگت بلتستان اسمبلی رزاق احمد کے پاس جمع کرا دی ہے، اور اس تحریک عدم اعتماد میں 16 ارکان اسمبلی کے دستخط موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول شادمان کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لائبریری، آڈیٹوریم، سوئمنگ پول، مونٹیسری اور ہائر سیکنڈری سیکشن وزٹ کرنے کے ساتھ اپنی سابقہ کلاسز میں اساتذہ سے ملاقات کی، ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول شادمان کا دورہ۔ سید محسن رضا نقوی نے ابتدائی تعلیم بھی کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول سے حاصل کر رکھی ہے۔ دوران وزٹ سیکٹری اسکول ایجوکیشن مقبول احمد دھالوا، سی ای او ایجوکیشن لاہور پرویز اختر خان اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مرزا غلام حسین بھی ہمراہ تھے۔ کریسنٹ اسکول شادمان کی پرنسپل رابعہ نجم، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد علی اور انوار سعید نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسکول آمد پر خوش آمدید کہا، ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا، کریسنٹ اسکول یقیناً ملک کے ہونہار طالب علم تیار کر رہا ہے۔ ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا۔ کیلاش گیٹ وے کی پہلی وادی آیون میں سابق فوجی نے بنجر پہاڑ پر جنگل اگا لیا۔ انہوں نے مسلسل محنت سے سینکڑوں ایکڑ پہاڑ پر درخت اگائے۔ بات کرتے ہیں گل حماد فاروقی، وہیں پر موجود ہیں۔ گل حماد بتائیے گا کیا مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں چترال کی خوبصورت علاقے پوروں کے سرزمین ایون میں کھڑا ہوں، اور ایون میں پھر ایون وی پوائنٹ کا نام رکھا گیا ہے اس لیے کہ یہاں جب آپ نیچے سے اوپر آتے ہیں تو ایک خوبصورت منظر آپ کے نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ ہر قسم کے پھول اور ہر قسم کے پلدار پودے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے انتظار کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیں کہ اس علاقے کی خوبصورتی خاص بات کیا ہے، اس کی خوبصورتی پہ بات کریں۔ جی اس علاقے کی خوبصورتی اس وجہ سے ہے کہ یہاں کے لوگ محنتی ہیں، اپنی محنت سے اپنی جائیداد پر اپنی زمینوں پر جو محنت کرتے ہیں، اور اسی محنت کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ خوبصورتی تو آپ خود بول رہے ہیں کہ کیا ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت پیارا جگہ ہے ایون، بہت زرخیز زمینیں اس کی، لوگ بھی جس طرح حاجی صاحب نے کہا لوگ بھی محنتی ہیں۔ ملکی غیر ملکی سیاح یہاں آ کے ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور یہاں سے خوشی خوشی جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
پی ٹی آئی چھوڑنے والے رہنماؤں کا کل پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان ہے. جنوبی پنجاب سے 15 سے زائد ایم این اے اور ایم پی اے پی پی میں شامل ہوں گے. آصف زرداری کے ساتھ پریس کانفرنس میں پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا جائے گا. آئندہ چند روز میں مزید رہنماؤں کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا امکان ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.